فورتھ پوائنٹ جو یہاں پر ہمارا ہے وہ اسلامی کوسچنز آتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ سے آیت الکرسی سن سکتے ہیں، اذان سن سکتے ہیں، جو کلمہ 6 کلمے ہیں وہ آپ سے سن سکتے ہیں، کہ اس طرح کی جو بھی ہمارے کچھ آپ کو ہسٹری سے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آیت الکرسی، اذان یا کلمہ یا دعائے قنوت یا کچھ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں اسپیشلی، تو یہ بھی ایک وہاں پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یا غسل کے فرض کتنے ہیں، یا وضو کے فرض کتنے ہیں، یا جو بھی نماز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ایسے کوسچن بھی وہاں پہ پوچھے جا سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں گزرا، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس طرح کے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو میں نے بینگ اے پرسنل، تو میں ویسے بھی بندے کو آج یہ ساری چیزیں بینگ اے مسلم ہمیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں نا کہ انٹرویو میں پوچھا جائے گا، تو پھر ہم اچھا خاصا جو ہمیں چیز آ رہی ہوتی ہے جو بچپن سے ہمیں یاد کروائی کی ہوتی ہے اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے جو پرسنل میں نے جو کام کیا تھا کہ یعنی کہ پھر میں نے وہ جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں اوپر سے میں نے جو ساری چیزیں ایک دفعہ پھر سے میں نے ریوائز کر کے گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں پھر سے میں کہیں وہاں پہ پزل ہو کے آیت الکرسی نہ بھول جاؤں. یعنی کہ لائف ایگزامپل یہ بھی ایک ہے، ایک فیکٹر ہے. سو آپ سے بھی ایک میں یہی کہوں گا کہ جتنی بھی دعائیں ہیں یا آیات ہیں یا حدیث ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اے انٹرویو میں پوچھا جا سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو آپ دوبارہ پھر سے ضرور ایک دفعہ دیکھیں اور انہیں پڑھیں اور ٹرائی کریں، اچھے قرت میں اسے پڑھیں. تو آئی تھنک دس کین بی ایج فار یو. ایک تو دو ڈبل چیزیں ہو جائیں گی، انٹرویو کی تیاری تو ہوگی لیکن اس کا آپ کو ثواب الگ سے ملے گا. سو ففتھ پر ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کوسچنز ریلیٹنگ ٹو ٹیچنگ میتھڈ. تو وہ ٹیچنگ میتھڈ سے آپ سے کوسچن پوچھتے ہیں، چونکہ لیکچرشپ میں آپ کے پاس یہ ایک لازمی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ جو بی ایڈ کی بکس ہوتی ہیں وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ کتنے ٹیچنگ میتھڈز ہیں، یا ایجوکیشن کے جو سبجیکٹ پرسنز ہیں انہیں لازمی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے ٹیچنگ میتھڈز ہیں، اس میں اندر کون کون سی ٹیکنیکس اپلائی ہوتی ہیں. تو بس آپ نے ایک برڈز آئی ویو لینا ہے اس کا کہ ہاؤ مینی ٹیچنگ میتھڈز دیٹ یو کین یوز، یا ہاؤ مینی ٹیچنگ میتھڈز آر ریٹن ان دی لٹریچر. تو آپ نے بس یہ چیزیں بھی ایک دفعہ جب آپ کو ٹائم ملا تو اس کو لازمی گو تھرو کرنا ہے، چونکہ وہ عام طور پر یہ آپ کو ٹچ لازمی کرتے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی ہے کہ پاکستان کا کرنٹلی وزیر اعظم کون ہے، یا پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں، یا پاکستان جب بنا تھا اس تب کی، یعنی کہ آپ کو پاکستان کی جو بھی ہسٹری ہے یا جو بھی ہوا تھا تو وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کرنٹ افیئرز یو کین سے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی تھوڑی سی ریسرچ ہونی چاہیے. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے یور اسٹرینتھس اینڈ یور ویکنیسز. تو بینگ اے پرسن آپ کے پاس جو اسٹرینتھ ہیں آپ کی جو ویکنیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میری اسٹرینتھ ہے جی آئی ایم کنسسٹنٹ پرسن اینڈ آئی ایم اے گڈ لرنر. تو یہ آپ کے اسٹرینتھس ہیں. اور اگر آپ نے ویکنیس بتانی ہے تو وہ ہر انٹرویو کا یہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ ایسی ویکنیسز بتائیں جو آپ کے ویکنیس نہیں، جو آپ کی اسٹرینتھ ہی آپ کو لگے کہ یہ اسٹرینتھ ہی بتا رہا ہوں لیکن وہ ویکنیس کی فارم میں ہونی چاہیے. اب ناؤ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اپنے لیے کس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں اپنے اسٹرینتھس کے بارے میں اور ویکنیسز کے بارے میں، چونکہ آپ خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری کیا اسٹرینتھس ہیں یا ویکنیسز ہیں. تو اس کے دو سلوشنز آپ کو میں دوں گا. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی سوسائٹی میں جو آپ جس لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ کے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے سبلنگ سے، جو بھی آپ کے پاس ہیں لوگ، ان سے پوچھیں کہ میرے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں اور کون کون سی کوالٹیز میرے اندر نہیں ہیں. تو یہ آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ آپ اس نیچر کے پرسن ہو. یا اگر آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں یا وہ بندہ آپ کو نہیں گائیڈ کر سکتا، تو جو میں نے بھی ایک طریقہ جو اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے گوگل کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ ایک پرسن کے اندر کتنی کوالٹیز ہو سکتی ہیں. تو وہ دیز پرووائڈ نمبر آف لسٹ، کمپلیٹ لسٹ آئی تھنک اراؤنڈ 50 to
100 qualities you can say, یعنی کہ 100 qualities اس نے بتائی تھی. میرے سامنے لسٹ آ گئی تھی کہ یو آر آنیسٹ, یو آر کنسسٹنٹ, یو آر پیشنیٹڈ, یو آر لائک you can speak truth, you are a good reader, you are listener, you have expertise on music, like all kind of these topics. تو پھر آپ اس میں سے کریں کیا کہ وہ جو لسٹ آئے گی آپ کے سامنے, اس لسٹ کو آپ پھر چیک کرتے رہیں کہ لیٹ سے آنیسٹی اگر آ جاتی ہے تو کیا میں آنیسٹ ہوں, تو اگر آپ آنیسٹ ہیں تو اس کو پک کر لیں کہ یس آنیسٹی از مائی اسٹرینتھ. اور اس کے بعد اگر آ جاتا ہے کنسسٹنسی اگر آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کنسسٹنٹ ہوں, تو اگر آپ ہیں تو یس دس از یور اسٹرینتھ. اور اگر آپ کہ وہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو وہ آف کورس یہ جو چیز اسٹرینتھ نہیں ہوگی وہ آپ کی ویکنیس ہے, تو پھر ویکنیس کو کنورٹ کر لیں اپنی اسٹرینتھ کے اندر کہ میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں ڈیو ٹو دس ریزن. وہ ریزن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں, میں ہر روز وہی ایک کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک اچھا لرنر ہوں, میں ایک جو چیز ہے وہ جلدی سیکھ لیتا ہوں, دیٹس وائی مجھے میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں. تو دس از ون آف ایگزامپل یو کین سے. تو ایک وہ بات مجھے یاد آئی ہے وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی بینگ لیکچر میں اپنی کلاس کے اندر بھی میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر انٹرویو دینے جاتا ہے اور وہ سے یہی کوشچن پوچھتے ہیں, ہاں جی واٹ آر یور اسٹرینتھس. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آئی ایم آنیسٹ پرسن اینڈ آئی آلویز اسپیکس ٹروتھ. اور وہ جو گورا آگے سے بیٹھا ہوا تھا اینڈ ہی واز سرپرائزنگ کہ یہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں, سچ بولنا اور آنیسٹی. Do you think these are your qualities and these are your strengths? And he replied, the Pakistani person, he replied that in Pakistan, these are our qualities. Honest ہونا اور سچ بولنا یہ پاکستان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں اور یہ خوبیاں مانی جاتی ہیں. Like this is just like a, you can say, a shame for us. Sorry to say, but یہ ہمیں کوالٹیز ہم بتاتے ہیں کہ جی میں سچ بولتا ہوں یہ میری کوالٹی ہے. وہ انگریز اس نے اس طرح آنسر کیا تھا کہ now these are two basic properties, these are two basic qualities جو ایک پرسن کے اندر being a human ہونی چاہیے. اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اس ٹائم. سو دیٹ واز جسٹ لیسن. لیکن آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو اسٹرینتھس ہیں اور آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو ڈھونڈنا ہے.